السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری دین اسلام کے لیے عربیہ کو ہی کیوں چنا؟ جب ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں روم جیسی طاقتور سلطنت نظر آتی ہے، پرشیا جیسی امیر اور لگزیریس امپائر دکھتی ہے، انڈیا جیسی پرانی اور گہری سویلائزیشن بھی دلتی ہے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو چھوڑ کر ایک ایسی زمین کا انتخاب کی جو پتھریلی تھی، جہاں پانی کی کمی تھی، جہاں نہ کھیتی ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بڑی سیاسی طاقت موجود تھی۔ یہ سوال صرف ہسٹری کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان اور اس کی گہری حکمت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس راز کو سمجھ لیں تو اسلام کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے کہ اسلام صرف عربوں کا دین ہے۔ اسلام کسی قوم یا کسی علاقے کے لیے خاص نہیں بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ان کی زبان عربک تھی، لیکن ان کی رسالت دنیا کے ہر انسان کے لیے تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ میں آئے، لیکن ان کا پیغام پوری دنیا کے لیے تھا۔ اس لیے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربیہ کو ہی کیوں چنا، تو اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سب سے مناسب شروعات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ سوچئے، اگر اسلام روم میں آتا تو کیا ہوتا؟ ممکن تھا کہ اسلام رومن پولیٹکس کا حصہ بن جاتا اور اس کے پیغام کو سرکاری ایجنڈا کے لیے اسے یوز کیا جاتا۔ اگر پرشیا میں آتا تو شاہی کلچر اور کلاس سسٹم اسلام کے برابری کے اصول کو کمزور کر دیتے۔ عربیہ ایک ایسی زمین تھی جہاں نہ کوئی فلسفیکل اوور لوڈ تھا اور نہ ہی کوئی انسٹیٹیوشنل پاور جو اسلام کو انٹروڈیوس کر سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو ایک سمپل، را اور پولیٹیکلی نیوٹرل سوسائٹی سے شروع کروایا تاکہ دین اپنی اصلی صورت میں دنیا کے سامنے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربک زبان میں نازل کیا، اور یہ بھی ایک عظیم حکمت تھی۔ عربک ایک ایسی زبان ہے جس میں لفظوں کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں اور ایکسپریشن کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت عرب سوسائٹی میں لکھنے کا رواج کم تھا، لیکن یاد رکھنے کی قوت لاجواب تھی۔ اس وقت لوگ لمبی لمبی نسلیں اور پوئٹری صرف زبان سے یاد رکھتے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو وہ صرف لکھا نہیں گیا بلکہ ہزاروں دلوں میں محفوظ ہو گیا۔ اسی زبانی روایت کی وجہ سے قرآن پاک آج بھی بالکل اسی طرح محفوظ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور عربک اس وعدے کا ایک ذریعہ بنی۔ اس زمانے میں صرف قومیں اور علاقے ہی الگ نہیں ہوئے بلکہ عبادت کے طریقے بھی بہت مختلف تھے۔ ہر قوم اپنے اپنے معبود بنا کر ان کی پوجا کرتی تھی۔ کہیں پتھروں کے بت تھے، کہیں ستاروں اور سورج چاند کی عبادت ہوتی، تو کہیں فرشتوں اور بزرگوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ لوگ سچ کی تلاش میں تھے لیکن رستے گم ہو چکے تھے۔ عبادت تو تھی لیکن ہدایت نہیں تھی۔ اسی اندھیرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ عبادت صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، بنا کسی شریک کے۔
اسلام نے صرف عبادت کا طریقہ نہیں بدلا، بلکہ سوچ، روایات اور پورے نظام کو بدل دیا۔ جو قوم کل تک خون بہا دیتی تھی، وہی قوم بھائی بھائی بن گئی۔ یہ اخلاقی اور روحانی تبدیلی اتنی گہری تھی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین آتا ہے تو صرف عقیدے نہیں بلکہ انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ عرب لوگ فطری طور پر آزادی پسند تھے۔ وہ کسی بادشاہ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے اور غلامی کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب اسلام نے انہیں توحید کا پیغام دیا کہ بندہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، تو یہ بات ان کی فطرت سے سیدھا کنیکٹ ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ ان کے لیے صرف ایک جملہ نہیں بلکہ آزادی کا اعلان تھا۔ جب انہوں نے اس کلمہ کو قبول کیا تو پوری زندگی بدل دی۔ انہوں نے رشتے، مال اور جان تک قربان کر دیا، لیکن شرک اور ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ فطری مطابقت اسلام کے پھیلنے کے ایک بڑی وجہ بنی۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ دین ابراہیمی کا ہی سلسلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مکہ کی اس وادی میں کعبہ شریف بنایا جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی آبادی۔ اسی جگہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں سے ایک رسول بھیجا جائے جو لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سنائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا اس وقت قبول تو نہیں ہوئی لیکن ضائع بھی نہیں ہوئی۔ صدیوں بعد اسی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان وقت کا پابند تو نہیں، لیکن جو دعا آج مانگی جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا جواب کل سے بھی بہت آگے لکھا ہو۔ اس پوری کہانی سے ہمیں ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے کہ برکت جگہ میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ہوتی ہے۔ عربیت دنیا کے لیے ایک بنجر زمین تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے نے اسے اسلام کا مرکز بنا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کمزوری ریسورسز کی کمی سے نہیں ہوتی بلکہ یقین کی کمی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو وہی جگہ، وہی لوگ اور وہی حالات تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یہ سبق صرف ہسٹری کے لیے نہیں بلکہ ہماری پرسنل زندگی کے لیے بھی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربیہ کو اٹھا دیا تو وہ ہماری زندگی کے اندھیرے کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربیہ کو اس لیے چنا کیونکہ وہاں سے اسلام اپنی اصلی روح کے ساتھ دنیا تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ انتخاب صرف ایک تاریخی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک روحانی پلان تھا۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین کو صرف اپنی پہچان نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی کا نظام بھی بنائیں۔ اسلام جہاں سے شروع ہوا اس نے دنیا بدل دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمارے ذریعے آج بھی دل بدل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کا سچا گواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Thank you for staying till the end.